السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کیا ہے؟ بچپن سے ہی ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پہ غور کیا کہ آخر قرآن ہے کیا؟ کیا قرآن ایک بک کی شیپ میں ہی آسمان سے آیا؟ تو آج ہم اسی سلسلے میں جانیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، وہ پھٹ گیا ہے، اللہ کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ قرآن کوئی ہنسی مذاق کا چیز نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور جب پہاڑ کا یہ عالم ہے تو سوچئے انسان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ قرآن کا اس زمین پہ اترنا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، کیونکہ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا وہ خود ہم سے بات کر رہے ہیں۔ مسلمہ ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم پورے حق کے ساتھ بولیں کہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 سال کے تھے اور قرآن کو پورا کا پورا اترنے میں 23 سال لگا۔ اس کا کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس میں 114 صورتیں ہیں اور 14 ایسے مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 192 سے لے کے 196 تک قرآن خود اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن دیتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے امانت دار جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتاری گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ وہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ بے شک اس کا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل میں قرآن کا ذکر پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ایسے ہیں جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم کیسے پروف کریں کہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تورات اور انجیل اور زبور 3 آسمانی کتاب دنیا میں آ چکے ہیں، لیکن اس کی حفاظت نہیں ہو پائی کیونکہ لوگوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دیں۔ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ خود قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ 1400 سال سے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم میری آیتوں سے انکار کرتے ہو تو اس جیسا یا اس سے ملتا جلتا کم سے کم ایک آیت بنا کے دکھا دو، لیکن آج تک ایسا ممکن ہی نہیں ہوا ہے کہ کسی ایک آیت سے ملتا جلتا آیت بنا ہو۔ 7ویں سینچری میں جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس، ایسٹرولوجی یہ سب کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج 21ویں صدی میں سائنس کے ذریعے جو فیکٹس پروف ہو رہے ہیں وہ آلریڈی قرآن میں موجود ہیں۔ یہ جس زبان میں نازل ہوا ہو بہو آج وہ زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ واحد ایسا کتاب ہے جسے پورا کا پورا حفظ کیا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ قرآن بک کیسے بنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو اسے لوگ 2 طریقے سے حفاظت کرتے تھے، یا تو اسے حفظ کر لیتے تھے یا پھر اسے لکھ لیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کاتب ہر وقت رہتے تھے۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی وہ ترنت اسے لکھ لیتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کون تھے؟ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ تو کتاب کو بک کا شیپ دینے میں سب سے اہم رول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد جب قرآن ایک بک کے شیپ میں آ گیا تو اس کی اوریجنل کاپی کی ذمہ داری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو سونپی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے ایک تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن کو پوری دنیا میں کیسے پھیلایا جائے، تو اس کی ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لی اور انہوں نے قرآن کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آج کے دور میں بھی قرآن کی حفاظت 2 طریقے سے ہو رہی ہے، ایک پرنٹنگ پریس کے ذریعے اور دوسری ریکارڈنگ کے ذریعے۔ پرنٹنگ پریس کے ذریعے ہزاروں تعداد میں قرآن چھپ رہے ہیں، اور ریکارڈنگ کے ذریعے لوگ جب چاہیں قرآن سن سکتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام تک سب نے قرآن کی حفاظت میں اپنا اپنا بہت اہم رول ادا کیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ قرآن کا حق ہم کہاں تک ادا کرتے ہیں اور اس میں ہمارا کیا رول ہے۔ آج 21ویں صدی میں قرآن کو سیکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آج پوری دنیا میں جتنے بھی بہترین مصنف ہیں، ہم جس کا چاہے ان کا تفسیر سن سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کے پیغمبروں کے حوالے سے اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دور تھا جو گزر گیا اور ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور آپ کے اعمال آپ کے لیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ مسلمہ ہونے کے ناطے ہم کو یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آخرت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر اعمال کا بدلہ اپنے اوپر لے لیں گے اور ہم بخش دیے جائیں گے۔ ہماری خود کی بخشش کے لیے ہمیں اس کے لیے خود محنت کرنی ہے اور قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن کو وقتاً فوقتاً پڑھ کر اور گھر کے کسی کونے میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھ کے ہم اس کا حق بالکل نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اپنے دین کو سمجھ رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر رہے ہیں تو وہ ہوا قرآن کو ادب دینا۔ قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے۔ اگر ہم اپنے ڈیلی روٹین میں قرآن کو وقت دینا شروع کر دیں گے تو ہمارے دلوں میں جو سکون آئے گا وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ ہمارے سارے پرابلمز کا حل ہے۔ اگر ہم قرآن کو تھام لیتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ ہمارے سارے پرابلمز کیسے خود بخود آسانی سے سالو ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم سب لوگ قرآن کو اپنے دلوں کی بہار بناتے ہیں اور قرآن کو اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم عربی میں قرآن پڑھیں تو ہمیں خود بخود یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہم عالم ہی بن جائیں، کم سے کم ہمیں اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے نا کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہم اپنا دین خود کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم کسی اسکالر سے پوچھنے چلے جاتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک قبیلے میں سودا بیچنے گیا تھا اور وہاں مجھے بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع ہو؟ تو اس پر اس شخص نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم قرآن کی 10 آیات سیکھتے ہو اور اس پہ تدبر کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ وہ شخص اسی وقت گیا اور اس نے قرآن کی 10 آیات سیکھیں۔ سوچئے اس کا کیسا جذبہ تھا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اس کے ہر ایک عمل کا، ہر ایک کوشش کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالص نیت کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے دین کو سیکھنے میں یا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی قربانی دیتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں ہم ایک کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور وہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری بندگی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ صرف یہیں تک نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کعبہ شریف کے ایک طواف میں 70,000 فرشتے کعبہ کا چکر لگاتے ہیں اور قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کے طواف کا دوبارہ موقع نہیں آتا ہے۔ تو سوچئے ایک بار میں آپ کے لیے کتنے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور صرف فرشتے ہی نہیں، زمین کے جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، یہاں تک کہ چیٹیاں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی ہے جو آپ کے لیے دن رات اتنی شدت سے دعا کرے؟ آج کے دور میں ہم سب کا یہ ذہنیت ہو چکا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اور ہمارا دنیا اپنے آپ بہت زیادہ آسان اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اسی آیت کے ساتھ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اور ہمارے نسلوں کو قرآن کے علم سے نواز دیں۔ اس رمضان اس کمپٹیشن میں بالکل بھی مت رہیے کہ ہمیں 2 مکمل کرنا ہے یا 3 قرآن مکمل کرنا ہے، بلکہ اس نیت سے
رمضان میں قرآن کو اٹھائیے کہ کم سے کم ایک بار تو ہم قرآن کو پورا کا پورا اس طریقے سے سمجھ لیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں آخر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اسی برکت کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ بس ایک بار قرآن کی طرف ہاتھ بڑھائیے اور اس سے دوستی کیجیے، اس سے باتیں کرنا شروع کیجیے، پھر آپ دیکھیے کیسے قرآن آپ کی زندگی میں جادو کا کام کرے گا۔ بارک اللہ فی العلمکم و عملیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔